السلام علیکم. آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. اب سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. تم اتنی دور جاؤ گی اور ہاسٹل میں رہو گی. وہاں کا ماحول کیسا ہوگا اس کی خبر ہے تمہیں؟ بڑی آپا تو اس کی بات سن کر خود دم بخود رہ گئی تھیں، جبکہ نائلہ آپی حسب معمول چیخ پڑی تھی. میرا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ اپنی دونوں بہنوں کو دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا. سنو روسا، تمہارا تبادلہ رک نہیں سکتا. بڑی آپا نے پہلی بار ان کی گفتگو میں حصہ لیا. آپا، کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ میں ایک معمولی سی ڈاکٹر. عروسا نے زج ہو جانے والے انداز میں ان کی جانب دیکھا. ٹھیک ہے، پھر نوکری چھوڑ دو. نائلہ آپا نے اپنی طرف سے آسان حل پیش کیا. کیا؟ وہ چیخ پڑی. اتنی محنت کیا میں نے اس لیے کی کہ منزل پر پہنچ کر سب کھو دوں؟ یہ ابا کے خواب، اماں کے ارمان. آخر میں اس کا لہجہ روحان سا ہونے لگا. پھر ہم جوان لڑکی کو کس طرح اتنی دور بھیج سکتے ہیں کوئٹہ؟ اکیلی لڑکی کون ذمہ دار ہوگا تمہارا؟ کون ساتھ جائے گا؟ پھر ہم لوگ اپنے سسرال میں کیا جواب دیں گے؟ نائلہ آپی نے برہم سے انداز سے دیکھا. آپا، جواب میں یہی ہوتا ہے. کسی کا کہیں بھی تبادلہ ہو سکتا ہے. اتنی سی بات کوئی سمجھ نہیں سکے گا کیا؟ اور کسی بھی جگہ رہنے کے لیے ہاسٹل موجود ہوتے ہیں. آپ لوگ اپنی تسلی کر لیں، ساتھ چلیں. میری تفریح بھی ہو جائے گی اور تسلی بھی. عروسا نے سنجیدگی سے نے دیکھا. تم کوئٹہ جانے پر اتنی بضد کیوں ہو؟ نائلہ آپا نے اس کا بغور جائزہ لیا. آپی، انسان کو ترقی کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہیے. مستقبل کی پلاننگ میں مجھے اپنا ذاتی کلینک بنانا ہے، پھر اسے ہسپتال کے درجے پر پہنچانا ہے، اور اس کے لیے اس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیسہ کام سے آتا ہے، اور مجھے اتنی اماؤنٹ جمع کرنا ہے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. جنگی پشتی رئیس ہوتے ہیں جو ہسپتال بناتے ہیں، یا مشہور لوگ جو چندہ لے کر تعمیر کرتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ تم اپنی ذہانت سے اور اپنی قابلیت سے ڈاکٹر بنی، ورنہ ہم سفید پوش گھرانے اتنی مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم تنہا نہیں اتنے تمہیں دور بھیج سکتے. تنہا زمانہ بہت خراب ہے. میں کہتی ہوں آپا، جب ہم اپنی ذات میں ٹھیک ہیں تو پھر ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کا لہجہ حتمی تھا. تم ہماری اجازت کے بغیر مہربانی کرو گی؟ بڑی آپا نے اسے دیکھا. آپا، آپ بھی تو میری بات سمجھے. مجھے یہ ترقی کا چانس ملا ہے. 2 سال 3 سال میں اتنا کر لوں گی کہ اپنا کلینک تو بنا ہی لوں گی، اور ہم لوگ اپنے سسرال والوں کو جواب دیتے رہ جائیں گے. نائلہ آپی نے خفی سے کہا. میں مچور ہوں، ڈاکٹر ہوں، اتنا اچھا برا سمجھتی ہوں. پھر آپ لوگوں کو کس بات کا ڈر ہے؟ بات ڈر کی نہیں بیٹا، ان اعتراضات کی ہے جو تمہارے جانے پر اٹھیں گے. ہم کس کو مطمئن کریں گے؟ ہمارا گھر اتنا قریب ہے، مگر پھر بھی ہمیں سننا پڑتا ہے. عروسا اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہے، کیسے رہتی ہے؟ عروسا لب بھینچ کر انہیں دیکھتی رہی. وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں رہی تھی. وہ اسے نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی. فون کی بیل پر عروسا اٹھ کر باہر نکل گئی. بڑی آپا اور نائلہ آپا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال ہونے لگے. یہ دونوں بہنیں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں آتی تھیں، مگر اس بار مسئلہ ایسا تھا دونوں کو ایک ساتھ آنا پڑا. بلکہ شاید اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1-2 دن رہنا بھی پڑ سکتا تھا. عروسا ضدی نہیں تھی، مگر ضد کر رہی تھی. اس کا ٹرانسفر کوئٹہ کے کسی ہسپتال میں ہوا تھا. اس کے انچارج فروخی صاحب نے اسے یہ آفر پرکشش تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ کی. اپنا ذاتی کلینک بنانا اس کا خواب تھا، اور اس پیشے کو کسی بھی صورت مسترد نہیں کرنے چاہتی تھی. ابا کا شوق تھا ان کا کوئی بچہ ڈاکٹر بنے. عروسا ان کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی. 3 ہی بیٹیاں تھیں جنہیں انتہائی لاڈو پیار سے پالا. بیٹا کوئی تھا نہیں. انہوں نے دامادوں کو ہی بیٹا سمجھا تھا. بڑی بیٹی اکیلا کو بہن کے گھر بیایا، اور چھوٹی بیٹی نائلہ کو سالی کے گھر. حمید اور ریاض دونوں نے بیٹا بن کر دکھا بھی دیا تھا. دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کر دی. 2 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا. اماں اکیلی رہ گئیں. دونوں ماں بیٹی کا ساتھ غنیمت تھا. اماں کی خواہش تھی کہ گھر کا ڈاکٹر ان کا علاج کرے. عروسا نے ان کا خوب علاج کیا. اسے مکمل ڈاکٹر بنا دیکھ کر ان کا ڈھیروں خون بڑھ گیا. جوڑوں کے درد اور شوگر نے انہیں کہیں کا نہ رکھا تھا. پیچھے سال ان کا انتقال ہوا اور عروسا تنہا رہ گئی. پھپھو اور خالہ دونوں نے کہا کہ مکان کرائے پر اٹھا کر ان کے پاس آ کر رہے، مگر اس کے کو گوارا نہ تھا. سو اکیلے نیچے پورشن میں ماسی زیتون کے ساتھ رہتی تھی. پتھر اپنی جگہ ہی بھاری ہوتا ہے، یہ اس کا موقف تھا. یہ اس کی لک تھی یا والدین کی دعا؟ میڈیکل تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے جو ہی حوصلہ مکمل کی اسے گورنمنٹ سروس مل گئی. حالانکہ نوکری کے لیے اتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے یا پھر رشوت دینی پڑتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کر نیا پار لگتی ہے، مگر اسے بنا کسی جدوجہد کے گورنمنٹ جاب مل گئی تھی. نہیں، میرا خیال ہے اماں اور ریاض کی امی کسی صورت نہیں مانے گی عروسا اتنی دور اکیلی جائے. بس میں نہیں جانتی، ان کو منانا آپ کا کام ہے. وہ لاڈ سے ٹھٹکی. آپ لوگوں کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم پر بھروسہ ہے عروسا، مگر زمانے پر نہیں، اس معاشرے پر نہیں ہے. تنہا لڑکی کو جانے کیا سمجھ لیتے ہیں. پھر آپ سب لوگ چلیں میرے ساتھ. تمہارا کیا خیال ہے؟ حمید بھائی نے ریاض کی جانب دیکھا. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. ہاں، امی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا.
عروسہ اتنی پڑھی لکھی سمجھدار باشعور ہے، اعتراض کی کوئی گنجائش تو نہیں نکلتی، مگر آگے وہ سب لوگ جانتے تھے مسئلہ بڑا کا تھا، انہوں نے کبھی بھی اتنی دور نہیں بھیجنا تھا۔ ٹھیک ہے، ان سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، حمید بھائی نے کہا۔ ہاں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سب نے ان کی تائید کی۔ بڑی آپا کی ساس یعنی پھپھو تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئیں۔ غضب خدا کا، اکیلی جوان لڑکی کو اتنی دور بھیج دیں، دماغ خراب ہے کیا؟ بجائے اس کے کہ اس کا منہ بند کرتے میرے پاس آ گئے تم لوگ۔ امی اس کی جواب بہت اچھی ہے، حمید بھائی نے کہا، لیکن دنیا میں اچھے لوگ کم اور برے لوگ زیادہ ہیں۔ ان کا اعتراض بھی بجا تھا۔ ہم نے اتنی دور لڑکی کو اکیلے نہیں بھیجنا، اس کی شادی کی فکر کرو، میاں ساتھ ہو تو جہاں مرضی جاتی پھرے شادی۔ بڑی آپا نے شوہر کی جانب دیکھا تو انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا غضب کا مشورہ تھا! جہاں مرضی جاتی پھرے میاں کے ساتھ، واقعی اب اس کی شادی کی عمر تھی۔ مگر امی، اتنی جلدی منگنی تو ہو سکتی کہ عمر شادی؟ رشتہ کہاں سے ملے گا؟ کیا ایک گھر میں دو بہنیں نہیں بیائی جا سکتی؟ ماشاءاللہ گھر کا لڑکا ہے ابرار۔ ابرار آپا نے شمبے سے ساس کی جانب دیکھا۔ ان کے پتنگ باز، کبوتر باز عاشق دیور کا رشتہ ان کی ڈاکٹر بہن کے لیے! ان کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ رحم و انصاف طلب نگاہ میاں پر ڈالی تو وہ پہلو بدل کر اخبار دیکھنے لگے۔ پھر گھر کی بات ہے، دیکھا بالا ہے، نوکری بھی مل ہی جائے گی، دونوں کی جوڑی بھی اچھی لگے گی۔ خاندان میں اس ٹکر کی جوڑی نہیں۔ اماں، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ساس کو فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتا دیکھ کر خود کو سنبھالا۔ یہ تو عروسہ کی مرضی سے ہوگا اے بہو۔ انہوں نے چشمہ سنبھال کے ٹھوڑی پر انگلیاں ٹکائیں۔ تمہاری اور نائلہ کی دفعہ تمہارے بابا نے کسی سے پوچھا تھا؟ تم سے مشورہ لیا تھا جو تم اس سے مشورہ لوگی؟ اور جب تم نے اس سے مشورہ ہی لینا ہے تو ہمارے پاس کیا لینے آئی تھی؟ وہ تو پھر فیصلہ کر چکی ہوگی جانے کا۔ نہیں اماں، فیصلہ ہمارا ہوگا جانے کے لیے۔ میں تو صرف اے بہو جاؤ، تم جو مرضی کرو۔ ایک طرف سے انکار ہی کر رہی ہو۔ اماں، اس کی شادی کا فیصلہ میں اس سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتی ہوں؟ ڈاکٹر ہے وہ، اس کی مرضی۔ اور ابرار؟ ہاں ہاں، نکھٹو ہے میرا بیٹا، کہہ دو۔ اس سال 14 جماعتیں پاس کر لی ہیں، نوکری مل ہی جائے گی، پھر شادی ہو جائے گی تو کیا عروسہ اپنے شوہر کا کاروبار نہیں کرائے گی؟ اچھی نوکری ملتی کہاں ہے؟ زندگی اچھی گزر جائے گی۔ بڑی آپا کا دل چاہا منہ پھاڑ کے پوچھے، کس چیز کا تجربہ ہے برخوردار؟ ابرار احمد کے پاس سوائے عشق کے مگر ادب و لحاظ مانے ہیں۔ انہوں نے تریچی نگاہ میاں پر ڈالی۔ وہ رخ موڑے مطالعے میں مصروف تھے۔ اور اماں کیا پلاننگ کر رہی تھی؟ قطعی نہیں، امپاسبل۔ انہوں نے دل میں عہد کیا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ کم و بیش یہی صورتحال نائلہ کے گھر میں بھی تھی۔ خالہ تو سن کر ہتے سے اکھڑ گئیں۔ بیٹے بہو کو برا بھلا کہا اور پھر اس کی شادی کے آفر رکھ دی، مگر رشتہ کہاں سے آئے گا؟ بہو، رشتہ گھر کا ہے، کیا برائی ہے خاوند میں؟ آج معمولی جاب ہے، کل کو اس سے بہتر بھی مل جائے گی، پھر ترقی کے چانس تو ملتے ہی رہیں گے۔ نائلہ جل کر خاک ہو گئی۔ ترقی کے چانس وہ بھی اسے ملتے جس میں ترقی کرنے کے جذبے ہوں۔ وہ تو پچھلے 4 سال سے مستقل مزاجی سے ڈاک خانے میں کلرک کی سیٹ پر براجمان ہے، ان کے تو ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خالہ جان، خاور اور عروسہ کا کوئی جوڑ نہیں، ان کی عادتیں، خیالات اور مشاغل یکسر مختلف ہیں، اور میں بے جوڑ شادی کے خلاف ہوں۔ لو اور سنو، اسے دوپٹہ سنبھالنا گھر کا رشتہ ہے، خاندان میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا۔ اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے بات اگر خاندان کی ہے تو پھر حسنہ پھپھو سے بات کریں، اپنے انجینئر بھائی بیٹے کا رشتہ لے آئیں، جوڑ بھی ہے اور جاب بھی اچھی ہے، پھر خاندان کا ہے۔ نائلہ ذرا گرم مزاج کی تھی، اسے صاف بات کری، ساس کے آگ لگ گئی۔ میرا بیٹا برا ہے کیا؟ کیا برائی ہے اس میں؟ اب خود سمجھدار ہے، رجھ کر انہیں دیکھا۔ نائلہ، خاور عروسہ کو پسند کرتا ہے، بہت اچھی زندگی گزرے گی، تم عروسہ کو سمجھاؤ۔ اچھا، میں خود بات کروں گی عروسہ سے، مجھے گھر لے چلنا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی اور اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ دونوں بہنیں سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ خالہ اور پھپھو نے سمجھا کر بھیجا تھا کہ عروسہ کو ہر حال میں اس رشتے کے لیے راضی کرنا ہے۔ عروسہ کے ٹرانسفر نے ایک جھگڑا کھڑا کر دیا۔ عروسہ ابھی اسپتال سے آئی نہیں تھی۔ کیا کریں آپا؟ کیا کریں گے؟ کیا جو فیصلہ شادی کے سلسلے میں عروسہ کرے گی وہی کریں گے، جانتے بوجھتے اسے جہنم میں تو نہیں دھکیل سکتے نا۔ ابرار نہ خاور، کوئی اس کے لائق نہیں، آتی ہے تو بات کرتے ہیں۔ ویسے بھی ابرار اور خاور دونوں کے لیے ہی کماؤ بیوی چاہیے، نہ ابرار نوکری کرے گا نہ خاور کلرک کے آگے بڑھے گا، اور شادی کے بعد صرف اخراجات کو ہی ضرب دیتا جائے گا۔ اخراجات سے اپنے نکھٹو بیٹوں کے لیے انہیں ہماری بہن نہیں نظر آتی ہے، اس کی زندگی تو ختم ہی ہو جائے گی کماتے کماتے۔ بڑی آپا نے تائید میں سر ہلایا۔ کیا؟ عروسہ نے حیران ہوتے ہوئے سنا تو سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم بے فکر رہو عروسہ، ہوگا وہی جو تم چاہو گی، زندگی تم نے گزارنی ہے اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے مجھے دونوں سے شادی کرنی پڑے گی، اس نے حیرت پر قابو پا کر کمال اطمینان سے کہا۔ کیا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہو بھی سکتی ہوں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ خاور بھائی کے لیے انکار کیا تو خالہ جان نے آپا کو نہیں چھوڑنا، اور ابرار بھائی کے لیے انکار کیا تو بڑی آپا کی شامت وہ زمانی انداز میں مسکرائی۔ بڑی آپا اور نائلہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اہم نکتے کی جانب تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا
کتنی ذہین ہے ان کی بہن۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ دونوں کو نئی فکر لاحق ہوگی۔ فی الحال مجھے سکون سے جانے دے، جب یہ مرحلہ آئے گا تو خود بخود حل ہو جائے گا۔ ویسے بھی جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ عروسہ نے ذومانی انداز میں انہیں دیکھا۔ تمہارے ٹرانسفر نے ہی تو یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے پڑھ رہی تھی تو پھر ہاؤس جاب، پھر نوکری نہیں ہے، اب ٹرانسفر۔ میرا خیال ہے اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ نائلہ آپی نے پورا تجزیہ پیش بیان کیا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھیں رشتہ، مجھے کہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ دونوں کو خوش و خرم اور خوشحال دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسے ابرار بھائی اور خاور بھائی کے لیے خلوص دل سے انکار۔ خوش اسلوبی سے اس نے نکھٹو، آرام طلب اور کاہل کزنز کے لیے انکار کر دیا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا ہوا میرے جانے کا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ پھپھو کہہ رہی ہیں کہ اکیلی لڑکی کہیں بھی نہیں جائے گی، اس کی شادی کر کے بھیجو رشتے کے لیے اور شادی کے لیے۔ نائلہ آپی، شادی ہے کوئی حقیقہ یا سالگرہ نہیں؟ نہیں شادی نہیں، کم از کم نکاح کچھ بھی نہیں۔ ریسا کو غصہ آ گیا۔ آپ لوگوں کو مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے آپا، میں سب کچھ آپ لوگوں پر چھوڑ رہی ہوں۔ مجھے شاندار سٹیٹس چاہیے اور شاندار سٹیٹس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہو سکتی ہے میں شادی ہی نہ کروں، آئندہ چند سالوں تک ان کا کوئی مکان نہیں۔ عروسہ، معاشرے میں عزت کے لیے خاندان کی پہچان ضروری ہوتی ہے۔ وہ سب تمہارے بڑے ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، اور ہم لوگوں کی رائے بھی یہی ہے کہ تمہارا تنہا جانا ٹھیک نہیں۔ تمہاری شادی آپا، کیا نہ جانے اکیلے نہ جانے کے چکر میں آوارہ دفنگوں سے شادی کر لوں؟ کوئی رشتہ آپ کی نظر میں ہے؟ اس نے آئینہ دکھایا۔ تم اپنا ٹرانسفر رکھوا لو، نائلہ آپی نے مشورہ دیا۔ امپاسبل، اتنی شاندار جاب میں نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر اس کا حل؟ ماسی کو میرے ساتھ بھیج دیں، وہ تو تمہارے ساتھ ہی جائے گی، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہاں بھی میں تو اکیلی رہتی ہوں، وہ زچ ہو گئی۔ یہاں ہم لوگ قریب ہیں، پرانا محلہ ہے، آتے جاتے تمہاری خبر رہتی ہے۔ وہاں اتنی دور کیسا ماحول اور صحت، بیماری، گھر داری؟ عروسہ نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ بڑی آپا نے نائلہ کو اشارہ کیا اور باہر نکل گئی۔ نائلہ اٹھ کے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ عروسہ، ناراضگی کی ضرورت نہیں، بڑوں کی بات درست بھی ہے اور معقول بھی، اس کا ایک حل بھی ہے۔ کیا؟ بے اختیار سر اٹھایا۔ ولید سے شادی۔ عروسہ سن ہو گئی، ایک نظر نائلہ آپی کو دیکھے گئی۔ تمہاری خاطر ولید نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور میں اس سے بات کرتی ہوں کہ آپا، اس کا سر جھک گیا۔ ایسی بات مت کریں، جو دروازے بند ہو جائیں ان پر دستک نہیں دینی چاہیے۔ عزت نہیں رہتی اور نہ ہی زبردستی دلوں میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ عروسہ، شادی کے بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور بے شک آپا، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، مگر پرانے رشتے رہتے ہیں۔ پرانے رشتوں نے مجھے ٹھکرا دیا، پھر محض ایک ضد کی وجہ سے۔ عروسہ ایک ٹک ان کی شکل دیکھے گئی۔ نائلہ آپی نے نگاہیں چرا لی۔ حسنہ پھپھو نے وقار کا رشتہ بھی طے کر دیا ہے۔ آپی، جس گاؤں جانا ہی نہیں، اس کا کوس کیا گننا؟ جہاں میرا نصیب ہوگا مل جائے گا، یوں زور زبردستی نہیں کریں، یہ رشتے ایسے طے نہیں ہوتے۔ اس نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ جو آج شاید یہ طے کر کے آئی تھی، کسی نہ کسی طرح عروسہ سے ہاں کروا لیں گی، لیکن وہ عزت اور ذلت کے ساتھ سے آشنا تھی۔ بے شک ولید کے نام پر دل بھی دھڑکا تھا اور وجود میں ارتعاش بھی پیدا ہوا، مگر جذبے اتنے عارضہ بھی نہیں ہوتے کہ انہیں بے مول کر دیا جائے۔ زندگی سے جذبات کو نکال دیا جائے تو پھر رہ کی کیا جاتا ہے؟ بے شک ولید سے قلبی رشتہ تھا، مگر عزت نفس سے زیادہ نہیں۔ میں نے سنا ہے تمہارے رشتے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں بہت مصروف سے انداز میں وہ جا رہی تھی، اگلے موڑ سے اچانک ولید نکلا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے بے حد حیرانی سے اتنے عرصے بعد اس کو یوں اچانک سامنے دیکھا تو اچانک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اور یہ اس نے بات کی کیا ہے؟ قدم رک گئے۔ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے آخر میں؟ گہری سنجیدگی سے دیکھتا سینے پہ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ برسر روزگار، خوش شکل، نیک کردار، دل کا سوال اور خلوص کا محبت سے مشروط رشتہ قبول ہے۔ ولید، اس کے انداز و لب و لہجے بمشکل خود کو روکا۔ ہسپتال ہے، یہ گھر نہیں۔ لنچ آور ہے، چلو کیفے میں بیٹھتے ہیں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ایک اور سکینڈل میں افورڈ نہیں کر سکتی ولید، اور میں لنچ گھر سے لے کے آتی ہوں اور اپنے روم میں بیٹھ کر کرتی ہوں، گھر پر تم ملتی نہیں ہو۔ پلیز جاؤ ولید، میں ایک مریض کی کیس اسٹڈی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، فارغ ہو جاؤ تو آ جانا، میں نیچے لیونگ روم میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنی بات پر قائم رہتا تھا۔ آج اس نے کوئی بات کرنی تھی، ایسا ہی ضدی و خود سر تھا، بیٹھا رہتا انتظار میں۔ سنو، بولو، لوگ آ جا رہے ہیں۔ وہ سائڈ پہ ہوگی۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، وہ سر سائز سے بولا۔ اس کے مقابل دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کہو، میں نے سنا تمہارا رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے، اس لیے میں نے اپنا رشتہ تمہارے حضور ازسرنو پیش کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں آخری ووٹ تمہارا ہوگا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ولید، تم جانتے ہوگے؟ ہاں میں جانتا ہوں، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، مگر اب تو ایک تلوار نکل چکی ہے۔ آدھی زندگی گھر والوں کے ساتھ اور آدھی زندگی گھر والی کے ساتھ گزرتی ہے۔ جب گلشن پھپھو مجھے پسند ہی نہیں کرتی، درخشاں باجی اور ہاجرہ
بیوی مجھے پسند نہیں کرتی تو زبردستی کس طرح سے رشتوں کے بندھن باندھے جا سکتے ہیں؟ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں؟ کیا تمہاری زندگی میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں؟ گنجائش؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ تو ایسا تھا کہ زندگی اس کے نام کر دی جائے، اور گنجائش؟ ولید ابو کی زندگی کے بعد تمام رشتے پھپھو نے ختم کر دیے۔ 3 سال میں سب کچھ بدل جاتا ہے بقول پھپھو۔ جس لائن میں ہوں وہاں تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تم نہیں اور صحیح ایک دوسرا صحیح۔ میں اپنی زندگی بددعاؤں کے سائے سے شروع نہیں کرنا چاہتی۔ پھپھو دل سے راضی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کوئی مل ہی جائے گا۔ زندگی کا سفر کبھی رکتا ہے بھلا؟ اس نے نگاہ اٹھائی اور کمال ہمت سے تمام آنسوؤں کو اندر اتار لیا۔ شفاف آنکھوں میں ولید کا ہی عکس جلملا رہا تھا، اور میں دل کے تمام تر جذبے آنکھوں سے عیاں تھے۔ تم مسکرا کر نگاہ چرائی۔ یادوں میں ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپی! دم بخود سی روسا اس کے سامنے تھی۔ آپی آپ رو رہی ہیں؟ آنسو ہتھیلی پر سمیٹے۔ ہم لوگوں کا کوئی بھائی نہیں ہے روسا، ہم لوگ کتنے مضبوط ہو جائیں گے۔ رہیں گی عورتیں ہی، عورت کتنی ہی ان مضبوط ہو جائے، بہرحال نازک پھول، اس کی حفاظت صرف مرد کا نام ہی اس کا سائبان ہی کر سکتا ہے۔ تم نے اس گھر کی دہلیز پار کر لی تو تم ولید کی بات مان لو۔ آپی وقت بہت بدل گیا ہے، ان نزاکتوں اور باریکیوں کو دیکھیں جو اس رشتے میں حائل ہیں۔ ایک شخص کی محبت کے لیے 10 افراد کی نفرتیں سہوں، وہ تمہیں الگ گھر میں رکھے گا۔ ایک ماں کا دل دکھاؤں، یہ ان کی خود ساختہ دیدہ ہے روسا، بعد میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپی! انہوں نے نگاہ چرا لی۔ اب سارے سوال بیکار تھے۔ اس نے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ نائلہ نے اسے دیکھا، اس کی معصوم نازک بہن جو زمانے کی گردش میں آ گئی تھی۔ روسا آپی وہ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ کیا ہے میرے پاس؟ اور کتنی بدنامیاں سہوں میں اس کا نام کے ساتھ، اس کا ہاتھ تھام کر سب ذلتوں اور سچائی کی مہر لگوا لوں؟ دھیرے سے آنکھوں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں۔ نائلہ نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنی زندگی کے لیے خود قرض بن جاؤ، وہ تمہیں تمام خوشیوں سے بدنامیوں سے بچا لے گا۔ وہ کہہ رہا ہے میرے نام کی بدنامیاں ہیں، میں ہی اسے محبت سے سمیٹوں گا۔ وہ میری زندگی کو آزمائش بنانا چاہتا ہے تو مجھے منظور ہے، مگر ابھی نہیں، 3 ماہ بعد۔ اس سے کہیے گا بارات لے کر آ جائے۔ نائلہ چپ بیٹھی رہیں۔ وہ خوش ہوں یا یہ دکھی، ملی جلی کیفیت تھی۔ اگلے دن وہ ہسپتال سے گھر آئی تو گھر میں غیر معمولی شور و ہنگامے نے استقبال کیا۔ لاؤنج میں خالہ اور پھپھو دونوں موجود تھیں۔ ان کے تیوروں سے وہ دور سے ہی خطرناک لگ رہے تھے۔ ریاض بھائی اور حمید بھائی بھی موجود تھے۔ جلد تو جلال آئی بلا کو ٹال کر ورد کر دی وہ اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ بی بی، کیسی ہیں پھپھو آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا ہنگامہ رائی کیا ہے؟ ہنگامہ رائی کیسی پھپھو؟ یہ لوگ مجھے جاننے ہی نہیں دے رہے۔ میرا ٹرانسفر ہوا ہے تو جوان جہاں لڑکیوں کو کیسے بھیج دیں؟ کچھ عقل ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ کون کسی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے؟ تم سد بدھ والی ہو، ہم تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں، شادی کرو اور جاؤ۔ شادی تو پھپھو ابھی نہیں، کم از کم 2 سال تو بالکل نہیں، وہ مضبوطی سے بولی۔ اکیلی لڑکی تنہا ذات، کل کلاں کو کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو کیا منہ دکھائیں گے تمہارے اماں بابا کو؟ اور کیا خرابی ہے خاور میں؟ نوکری تو مل ہی جانی ہے اسے، خاندان نہیں ملنے۔ اور تمہارے ساتھ جو ہوا ہے، غیروں میں جاؤ گی تو 100 طرح کے سوال جواب ہوں گے۔ اپنے تو پردے ڈھکتے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے، پوچھ لو بہن سے کبھی جو غیر سمجھا ہو۔ خالہ ایسی باتیں نہیں، آپ لوگ میرے بڑے ہیں، آپ کا فیصلہ آخری ہوگا، مگر ابرار بھائی اور خاور بھائی کے لیے اس لیے انکار کہ مجھے اپنی دونوں بہنیں عزیز ہیں۔ خالہ اور پھپھو دونوں کے دل برے نہیں کرنا چاہتی۔ لاؤنج میں یکدم خاموشی پھیل گئی۔ ان کا اعتراض بالکل بجا تھا۔ اور جہاں آپ چاہیں، مجھے انکار نہیں۔ بی بی رشتہ بیری کے درخت تو نہیں، پتھر مارو اور ایک من پسند اتار کر سنبھال لو۔ ہم نے تمہیں ایک راہ دکھائی ہے، آگے تمہارا نصیب۔ ویسے بھی جب لڑکی باہر نکل جائے تو اس کے پر بھی نکل آتے ہیں۔ سوچ لینا، خاندان تمہیں کہیں کا نہیں ملے گا، اور تمہاری پھپھی گلشن تیلی لگانے میں ماہر تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ آخر ولید پھپھو، گلشن پھپھو کی بھتیجی ہوں میں، سگی نہ سہی مگر ہوں تو بھتیجی۔ اب مجھے اپنا ظرف اور ان کا انتہا دیکھنی ہے۔ خالہ نے سر جھٹک دیا۔ ناگواری پھپھو کے چہرے پر عیاں تھی۔ خالہ اور پھپھو کی موجودگی میں حمید بھائی اور ریاض بھائی لاتعلقی اختیار کر گئے تھے۔ پھپھو میرا سٹاف بہت اچھا ہے، ہاسٹل میں رہنے کی سہولت ہے، ماسی میرے ساتھ ہے، ہر ہفتے فون کروں گی، اور میری عادت آپ جانتی ہیں۔ بی بی ہو تو تم ضدی، مگر پھر بھی ہم تمہارا ہاتھ مانگ رہے تھے، مگر من مانی تمہارے باپ سے ورثے میں ملی ہے۔ یہ سوچ کر جانا اب اچھے برے کی ذمہ دار تم خود ہوگی، ہمیں کسی معاملے میں مت لانا، ہمارا جو فرض تھا ادا کر دیا۔ خالہ نے پان کی گلوری منہ میں ڈالی اور بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ اس کا دل دکھ گیا۔ پھپھو نے بھی رخ پھیر لیا۔ وقت کے بہاؤ پر اس کی زندگی کے نیا ڈولنے کے لیے تیار تھی۔ کچھ دکھ میں ہمارے رشتوں نصیب کا کرشمہ ہوتے ہیں، ان سے پیچھا چھڑانے کی کتنی کوشش کی جائے مگر ساتھ چلتے ہیں۔ ماں باپ بھائی کی قدر کیا ہوتی ہے، کوئی اس کے دل سے پوچھتا؟ کاش اس شب بھی وہ تکیے میں منہ چھپائے سسک پڑی۔ میں نے تمہارے حوالے سے کیا گیا خواب دیکھ لیا، اور تم
ابرار بھائی حقیقت کی دنیا میں آ جائیں، خواب سراب ہوتے ہیں، ہم اتنے برے بھی نہیں، بات برے کی نہیں ہے ابرار بھائی، قسمت کے ستارے نہیں ملتے۔ ہاں ہاں، اس عزیہ ہنسی ابری، قسمت تو میرے دائیں ہاتھ میں ہے، تم اقرار تو کرو، ابھی تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں سہاگن بنا دوں۔ اپنی چوڑی بدی ہتھیلی پھیلائے، ناخنوں میں میل پھنسا ہوا تھا، انگلیوں میں لال نیلی چوڑی چوڑی انگوٹھیاں، میلے ملیجگے کپڑے۔ عروسہ کو کراہت محسوس ہونے لگی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ابرار بھائی، جو رستے ہماری منزل کی جانب نہیں جاتے ان رستوں پر نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں، باہر نکل گئی۔ ہاں ہاں، مسحور کن پرفیوم اور ٹالکم کی خوشبو ابرار کی سانسوں سے ٹکرائی۔ بڑا ہی والہانہ انداز تھا، اندر تک عروسہ کا وجود گھن سے بھر گیا۔ تم کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں، گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ عروسہ کو غصہ آیا، ٹیلی فون کی بیل مسلسل ہو رہی تھی، بیگ بند کر کے اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، شکریہ آس امید کے جگنو بھیجنے کا ولید، بارات کے لیے 3 ماہ کا وقفہ کیوں دیا؟ آج بھی اسی وقت بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ولید، میری زندگی سنگریزوں کی ہم سفر ہے، میں اپنا صبر تمہاری انتہا اور پھپھو کی جلن دیکھوں گی۔ جب تم زندگی کا ازمائشی ٹھہری ہے تو ایک اور ازمائش سہی۔ وہ ظالم اپنے ساتھ بھی ظلم اور میرے ساتھ بھی۔ ولید، میری زندگی ٹھہر گئی تھی، مجھے صبر بھی آ گیا تھا، مگر قدرت کو بھی میری آزمائش مقصود ہے۔ اگر میرا نصیب تمہارے ساتھ ہے تو پھر بدنامیوں کے ساتھ بھی تمہارا رفیق ٹھہرے گا۔ میری زندگی کا تلخ دور کل سے شروع ہو چکا ہے۔ عروسہ، ہمارے درمیان خوشبوئیں بھی تو ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ نہیں، ابھی تمہارا ظرف آزمانا ہے، تمہاری محبت کو آزمائش بنانا ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی اماں کی بات مان کر شادی کر لو۔ میرا دل نہیں مانتا عروسہ، بس اب تم نہیں تو کوئی نہیں۔ ولید کا دھیما اور گمبھیر لہجہ سماعتوں میں اترتا، آنکھوں کو بھگو رہا تھا۔ شخص تو اس کے دل میں زندہ تھا، اسے کیسے مار دیتی؟ مگر گلشن پھپھو، سنو، میں انتظار کروں گا، تمہارے ساتھ ساتھ رہ کر تمہاری وحشتوں کا ساتھی بنوں گا، تمہاری خلوتوں کا۔ ولید، وہ سسک اٹھی، بھول جاؤ مجھے، چھوڑ دو مجھے، یہ معاشرہ، یہ لوگ، تمہارے گھر والے نہیں دیکھ سکتے ہمارا ملن۔ دوسری صورت بھی تو ہے، ایسا کیا ہے مجھ میں؟ میرا ارمان ہو، میرا دل ہو، مجھے تم بن کر سوچتا نہیں، تم بن کچھ سوچتا نہیں، تمہارے جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ولید، جانے ولید ہو تم بیٹا، محبت کی انتہا پر اور ماں نفرتوں کی انتہا پر۔ لمحے بھر کو دل نے بغاوت پر اکسایا، کیوں درد جگر سہنا، کیوں دل کو وار پر رکھا جائے؟ انسان کی زندگی میں خوشیاں ننھے منھے ذرات کی طرح بکھری ہوئی ہیں، اگر ان کو یکجا کر لیا جائے تو خوشیوں کا جہاں آباد ہو جائے۔ مگر ایک بار وہ پھر سسک پڑی، بہنوں نے اسے مان دیا تھا، اس نے بغاوت کا سر کچل دیا۔ زندگی میں بہت سے مقامات پر ہمیں دوسروں کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے، بہتے آنسوں پر بند باندھنے لگا، دوسروں کا سلوک ہجر بن جاتا ہے، تقدیر میں رقم دکھوں کو کسی طور ختم نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے نئے سفر میں ماسی اس کے ساتھ تھی، وہ خوش تھی اور اپنے پیچھے ناراض لوگوں کا ایک جہان چھوڑ آئی تھی، مگر رابطے میں تھی۔ نیا ہسپتال بہت بڑا اور جدید سہولتوں سے مزین تھا، یہاں کے انچارج بابر نیازی تھے، اس کے ساتھ ڈاکٹر امبر اور ڈاکٹر ریحان بھی آئے تھے۔ اس ہسپتال کی اوپننگ کے بعد یہ ڈاکٹرز کا نیا پینل تھا، ابھی مریض بھی کم تھے۔ ہاسپٹل میں اس کی روم میٹ ڈاکٹر شیلا تھی، اس کا تعلق مقامی علاقے سے تھا، مگر رہائش ہاسٹل میں تھی، کیوں یہ اس نے جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہر کسی کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، ویسے بھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی۔ ڈاکٹر امبر اپنے ماموں کے گھر ٹھہری تھی اور ڈاکٹر ریحان اپنے کزن کے گھر۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا، علاقہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ ہسپتال کے اطراف میں سبزہ ہی سبزہ تھا، لہلہاتے درخت تھے، سامنے مین روڈ تھا، اس کے کنارے کنارے سفیدے کے درختوں کا سلسلہ دور تک نظر آتا تھا۔ ہسپتال کے لیے جگہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ ارے ایسی چلتر اور شاطر لڑکی بندہ سالم نکل لے، خبر نہ ہو، اس لیے تو میں نے بہو بنانے کے لیے حامی نہیں بھری۔ کیسے؟ ولید کے گلے میں اپنا پٹا ڈال دیا۔ ارے ایسی بذات، استغفار استغفار، جانے رخسانہ بھابی نے کیا کھا کر اسے پیدا کیا تھا، شکل ایسی معصوم اور لچن، توبہ توبہ۔ گلشن آرا کو جب سے پتہ چلا تھا عروسہ کا ٹرانسفر کوئٹہ ہو گیا وہ چلی بھی گئی، ان کے ہاتھ ایک چٹخارے دار موضوع لگ گیا، انہیں خوب دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا۔ گلشن آرا، جو عروسہ کے والد کی چچا زاد بہن تھی، عجیب طرح کی عورت تھی، اپنی منوانے والی، دوسروں کو خاطر میں نہ ڈالنے والی، خود سر ضدی کی نہ صفت اور دوغلی۔ 6 بیٹوں کا فخر ان کے ساتھ تھا، شوہر نے ساری عمر ہاتھ کا چھیلا بنا کر رکھا، انہوں نے بیٹوں کو زمانے کی ہوا نہ لگنے دی اور اپنی پسند سے ان کی بیویاں لائے۔ بڑے دوست صابر شاگرد تھے، وقاص کے بعد ولید کا نمبر تھا، ولید کو تو اپنے کزن عروسہ سے بے حد پسند تھی اور ماں سے بے تکلف کے نتیجے میں اس نے عروسہ کا نام بھی لے دیا۔ گلشن آرا کو ولید ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا، ولید عروسہ کے لیے ڈٹ گیا اور گلشن آرا قطعی اسے بہو بنانے پر تیار نہیں تھی۔ ولید عروسہ سے شادی پر پذیر تھا، بالآخر گلشن آرا نے عروسہ کو سارے خاندان میں ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا۔ نوکری کرنے والی لڑکیاں کب اچھی ہوتی ہیں، وہ بھی ڈاکٹر، جو ہاں وقت
مردوں کے درمیان رہتی ہیں، استغفار استغفار۔ ولید نے زہر کھانے کی دھمکی دی تو دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ولید نے خاموشی اختیار کر لی۔ لوسا نہیں تو کوئی بھی نہیں، شادی نہ ہو تو زندگی بھی گزر جاتی ہے نا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ اسی بات پر کاربند تھا۔ گلشن آرا نے کتنی لڑکیاں دکھائیں مگر ہر بار اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ گلشن آرا ہر بار اسے سلوتیں سناتی مگر وہ کان بند کر نکل جاتا۔ عروسہ ولید سے قلبی تعلق محسوس کرتی تھی، ان کے درمیان ایک خاموش سمجھوتا تھا، لیکن گلشن آرا کی زبان کی تیزی نے پریشان کر دیا تھا۔ ماں تو تھی ہی کم ہمت، باپ دل کے مریض، بڑی آپا اور نالا آپا کہاں تک سنبھالتی۔ گلشن آرا کی کینہ توزی نے ان کی جان لے لی۔ گلشن آرا شاید اپنی عادت سے مجبور تھی، گاہے بگاہے تیلیاں سلگاتی رہتی تھیں تاکہ ولید کا دل برا ہو، مگر ولید اپنی ماں کی عادت سے واقف تھا۔ اس سے بڑی بات یہ کہ وہ عروسہ سے واقف تھا۔ برسوں کا ساتھ تھا تو اس کا دل متنفر نہ ہو سکا۔ اب اس کے ہاتھ نیا چٹکلا لگ گیا۔ ہائے ہائے جوان جہاں لڑکی اور تنہا، اتنا لمبا سفر، اور وہاں اکیلی کیسے رہے گی؟ امی اس کے ساتھ ماسی گئی ہے۔ ارے نوکرانی کی مٹھی میں کرنا کون سا مشکل ہے؟ خدا کا خوف کرے امی، تیرے بڑی آگ لگتی ہے۔ امی کسی پر بس خاموش، ایک لفظ نہ سنوں، اس کمزاد کو نہ لاؤں گی۔ اگر بیٹے نے خود سری کر لی تو ارے کچھ دنوں کی بات ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کا لہجہ مانی خیز تھا، سارے چلیتروں سے واقف ہوں، نہ ایمان لایا تو دیکھنا تو دیکھ رہے ہو اس لڑکے کے لچھن، تو تم کیوں بھڑوں کے چھتوں کو چھیڑتی ہو؟ بس میں اس لیے اینی کو لانا چاہتی ہوں، اسے راضی کریں۔ اس کمبخت ماری نے جانے کیا سحر پھونکا ہے، اسے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ غفار صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے، اس کے آج کل رشتے آئے ہوئے ہیں، اسے کہیں کہ ہاں کر دے۔ بیگم ہاں وہ اپنی مرضی سے کرے گا، یہ تمہاری مرضی سے اپنی مرضی سے کروا کر رہوں گی، دیکھیے گا آپ، یہ یا تو میں نہیں یا وہ منحوس نہیں۔ اس کا لہجہ مشتعل ہو گیا۔ 900 چوہے بلی کھا کر حج کو چلی، لا حول ولا قوت۔ یہ غفار صاحب ٹیلی ویژن کے چینل چینج کرنے لگے۔ یہ تم نے مجھے فون کس لیے کرتے ہو روزانہ؟ یہ 80 دن بھی تو گزارنے ہیں نا۔ 80 دن؟ ہاں 80 دن، 12 دن تو گزر گئے نا 3 ماہ کی مدت میں سے۔ مائی گاڈ، تمہاری آواز سن کر سیر ہو جاتا ہوں، لگتا ہے کافی دن ہو گئے ہیں پھوپھو سے جوتے نہیں پڑے، ذرا سکائی کروا لو۔ میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں، وارے قسمت، واری قسمت، اس نے بری، اڑا لو مذاق، تم کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام بھی نہیں، دیکھنا گن گن کے بدلے لوں گا۔ اس کا لہجہ محبتوں سے چور تھا۔ ولید، عروسہ نے خود کو سنبھالا، تم نادان نہ سمجھ نہیں ہو، زندگی میں سب کچھ حسب منشا نہیں ملتا، پھوپھو کو تم سے بہت محبت ہے، ان کا دل مت دکھاؤ۔ اور میرا دل نہیں ہے کیا؟ سنگ ریزہ ہے، پتھر ہے نا، تم تو سمجھدار ہو۔ ہاں اس لیے تو اڑ رہا ہوں ہواؤں میں، وگرنہ وہ ہنسا۔ امی کی کم فہمی تو اچھا فون مت کیا کرو، میں مصروف ہوتی ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لگتا ہے آج کل آفس نہیں جا رہے، تمہاری یادوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ ولید، میری باتوں سے شرارت آتی ہے کیا؟ اس نے فون بند کر دیا، سماعتوں میں اس کا بے ساختہ قہقہ منجمد ہو گیا۔ ولید، اسے الجھن ہوئی، غصہ آیا اور پھر غصہ ترس میں بدل گیا۔ انسان بے اختیار شاید یوں ہی ہوتا ہے، اس کا دل ڈرا ہوا ہوتا ہے اور رشتوں کی ڈسی ہوئی تھی، اس لیے ولید سے گفتگو کرتے اس کا لہجہ محتاط ہوتا تھا، مگر ولید شدت پسند تھا اور محبت کی انتہا پہ تھا۔ ایسا کیا ہے مجھ میں؟ وہ سوچتی رہ گئی۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں ولید، اب بہت دیر ہو چکی ہے، فرحان اور کمال 2 بچوں کے باپ بن گئے اور تم؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر وہ بہبود آبادی کے لیے نہیں سوچتے؟ بھائی میں تو صرف… ولید میری بات کو مذاق میں مت اڑا، میری مجال اور تمہاری مجال ہونی بھی نہیں چاہیے، اینی اچھی لڑکی ہے، بھائی جان بھی چاہتے ہیں۔ اینی؟ زیر لب کہتے ہوئے اس کی رگیں ظرافت بھڑکی، اور وہ واپس جانے سے پہلے وہ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اینی تیزی سے چھالیے کترتے گلشن آرا کے ہاتھ رک گئے۔ اماں اس میں مجھے کتنا فائدہ ہوگا؟ بھائی فائدے کا مت سوچو، فوائد ہیں فوائد۔ بڑی بھابھی اندر آ گئی۔ امریکہ کا گرین کارڈ سب سے بڑا، اور دل اگر خوش نہ ہو تو دل کی خوشی تو مقدم ہے بھابھی۔ انہوں نے نگاہ چرا لی۔ گلشن آرا نے قریب رکھا کشن تاک کے اس کے منہ پہ مارا اور وہ جذبے سے کہتے جذباتی ہونے لگ گیا، ہڑبڑا گیا۔ ماں کے دل کی خوشی کا احساس نہیں تجھے؟ ماں کو ناراض کر کے خوش رہ لے گا تو کمبخت؟ امی، وہ فوراً اٹھ بیٹھا، آپ کی خوشی ہی تو عزیز ہے، وگرنہ اسے بھی آپ کی خوشی ہی منظور ہے، آپ کے بغیر تو کچھ نہیں ہے امی، تبھی تو خوشیوں سے منہ موڑ لیا ہے، تیرے اوپر سے اس فتنی کا بھوت نہیں اترا ابھی۔ اماں یہ محبت ہے، چڑھتا ڈھلتا چاند تھوڑی ہے، ایک بات تو لکھ لے، وہ لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی، زمانے بھر میں جانے کیا کیا گل کھلاتی رہتی ہے، کوئی اس کے پیچھے جانے والا، خبر گیری کرنے والا نہیں، جانے کتنوں کا منہ دیکھا ہو، اس کا معاش کی لڑکیاں گھر نہیں بسایا کرتی، بس اس سے نہیں کسی سے بھی کر لے۔ نہیں امی وہی، ورنہ کوئی نہیں، سنجیدگی سے دیکھا، میں اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دوں گی، وہ سلگ گئیں، کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگی۔ امی پلیز، اس کا لہجہ ملتجئی ہونے لگا۔
میں نہیں جانتی کیا کرے گا، بھگائے گا، کورٹ جائے گا، یہ یاد رکھ کبھی تجھے معاف نہیں کروں گی، پھر آپ مجھے مجبور مت کریں۔ وہ کھڑا ہو گیا، زندگی کو یوں ہی گزرنے دے۔ اس کے بعد مکمل کی اور باہر کی جانب رخ کر گیا۔ اکیلے کیسے گزرنے دوں، سنسار کر دوں گی، اسے مار دوں گی، جانے کیا گھول کر پلا دیا ہے کہ کہیں ہاتھ بھی نہیں پڑنے دیتی۔ کل موہی بس ذات زمانے بھر کی جو منہ میں آیا بولتی نہیں۔ بڑی بھابھی باہر نکل گئی، گلشن آرا کے منہ سے کفر نکلتا رہا۔ آج کل ان کا دماغ سوا نیزے پر تھا، کسی پل قرار نہیں تھا۔ ولید اس کے مقابل آ گیا۔ میں چاہتا ہوں نا آپ بس میری خاطر چلیں، پچھلی تمام باتوں کو بھول کر۔ وہ ایسا کسی ضرورت نہیں کر سکتی تھی، ورنہ بیٹا ہاتھ سے نکل جاتا، اور شوہر کے ساتھ انہوں نے بیٹوں کو بھی راج کیا تھا۔ کس طرح بند مٹھیوں کو کھول دیتی۔ وہ پہنچ گئیں روسا کی بڑی آپا کے پاس۔ پٹا ڈال کر رکھو بہن کے گلے میں، جانے کہاں کا منہ مارتی پھر رہے۔ شرم نہیں آتی جوان بھائی بہن کو اکیلے رخصت کرتے ہوئے؟ اپنا نہیں تو کم سے کم مرے ہوئے ماں باپ کا ہی خیال کر لیتی۔ اور تم لوگ ان کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ جانے کن کن لوگوں کو الو بناتی پھر رہی ہے۔ پھپھو آپ بڑی ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے جو دل میں آئے کہتی جائیں۔ ہم لوگوں کو آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اور روسا کا سارا بچپن آپ کے سامنے گزرا ہے۔ میری سیدھی سادی، ہاں تمہاری سیدھی سادی بہن ہی نے تو جانے کیا گھول کر پلا دیا ہے۔ ولید ہاتھ نہیں پڑنے دیتا، اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلتی۔ اس سے کو ولید کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ مجھے علاج کرنا بھی آتا ہے، اور کس بل نکالنے بھی۔ آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے پھوپھو، اس لیے آپ کو خدا کا خوف نہیں۔ ولید کو سنبھال کر رکھیں، کیوں پیچھے پڑ گیا ہے اس کے؟ عروسا کو میں جانتی ہوں گلشن آپا، اب ولید کو بات ٹھہرا کیوں نہیں دیتی؟ کہیں اسے عروسا کا کلمہ پڑھنے سے فرصت ملے تو کہیں ہاتھ بھی رکھوں۔ وہ تو منہ کی بات پکڑتا ہے، کیا کروں میں؟ اب آخری دفعہ آئی ہوں، اس کے بعد میں خود نپٹ لوں گی اس سے۔ کیا کریں گی آپ؟ بڑی آپا کو تاؤ آ گیا۔ کم تو تم بھی نہیں ہو بی بی، چھوٹی نے تو سوا سیری ہونا تھا۔ پھپھو جو میں کروں گی وہ تم دیکھنا، کم سے کم ایسی چرتر لڑکی کو میں بہو نہیں بنا سکتی۔ اگر اس نے میرے بیٹے کا پیچھا نہ چھوڑا تو میں اس محلے میں اس کا رہنا جیرن کر دوں گی۔ ولید کو بھی پٹا ڈال کر رکھیں، میری بہن کے لیے بھی رشتوں کی کمی نہیں، اپنی بہن کے لیے میں ایسی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اس چاند کو تو میں گہنا کر رہوں گی۔ مکروہ مسکراہٹ اور پراسرار لہجے میں کہتی وہ گھر سے نکل گئی۔ بڑی آپا نے دہل کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، میں کہتی ہوں میرا بیٹا برا نہیں، سنبھال لے گا سب کچھ۔ بڑی آپا نے ایک نگاہ سانس پر ڈالی اور پونچھیں باہر نکل گئیں۔ اکڑ نہ گئی، جانے کس بات کا غم ہے؟ بڑی آپا نے فون پر بات کرتا ولید دم بخود رہ گئے۔ اسے اماں سے اس درجہ کے کم عقلی کی امید نہ تھی۔ امی آپ نے بڑی آپا سے جا کر کیا کہا ہے؟ کیوں، تمہیں اس نے کیا بتایا؟ امی آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کے کردار پر جا کر کیچڑ اچھالیں؟ کیوں، سچ کڑوا لگ گیا؟ امی پلیز، میں اس سے خبردار، جو ایک لفظ بھی منہ سے نکلا، میں اسی کمینی صرف لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ جانے کیا کیا گھول کر پلا رہی ہے۔ اب پانی سر سے گزر گیا تھا، آڑ یا پار، اور نہیں عروسا سے دو ٹوک بات کرتا ہوں، امی نہیں مانتی، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اس نے کوئٹہ کے لیے کال ملائی، مگر لائن کلیئر نہیں ملی۔ اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا مرضی ہے تمہاری گلشن، پھر رہنے کے لیے مجھے واپس بھی جانا، بزنس بھی دیکھنا ہے۔ کل میں کوئٹہ جا رہا ہوں، واپسی پہ اپنا جواب بتا دینا۔ افضل بھائی اینی تو ہے ہی میری، آپ اسے کہیں کیسے اور کسے دے سکتے ہیں، اور چند دن میں اتر جائے گا یہ عاشقی کا بھوت۔ ولید سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے نا، ولید کی زندگی سمجھ جائے گی، کچھ پیسے دے کر اس کا منہ بند کروا دیں۔ انہوں نے مشورہ دیا، میں نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، ولید کے سر سے نہیں اترتی، اب کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ عالم بابا نے بلایا ہے، جاؤں گی آج۔ ارے تم کہو تو میں اسے اٹھوا دوں، ساری عمر ولید اس کا نام بھول جائے گا۔ کہاں ہوتی ہے وہ؟ گلشن آرا کے بھائیوں نے رستہ دکھایا۔ ویسے بھی چور دروازوں کو استعمال کرنے والے بہت سے چور رستوں سے واقف ہوتے ہیں۔ سچ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر تم چاہو تو۔ ارے بھائی صاحب، میں تو دل سے چاہتی ہوں اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔ سچ آپ کی بیٹیوں کو پھولوں کی طرح رکھوں گی، بس تم مجھے اس کی تصویر اور رہائش بتا دو۔ جو شکر سے وہ تمام باتیں بتانے لگی۔ آج 3-4 دن بعد کال ملی تھی، ولید خوش ہوا۔ بس اب عروسا سے ہر بات فائنل کرنی ہے، کب تک ہم یوں خوار ہوتے رہیں گے؟ ریسیور کان سے لگایا، ڈاکٹر روسا کو بلوائیں، اور جو جواب اس نے سنا اس نے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر روسا عالم 2 دن سے اسپتال سے غائب ہے، اس کی ملازموں حواس باختہ ہوئیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھیں، کہیں گھر تو نہیں چلی گئیں؟ اس صورت میں بھی اسپتال کو خبر ہوتی۔ اور میرے خدایا، فون رکھ کر آپا کے گھر نمبر بلایا۔ کچھ کرو ولید، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فون پر ولید کی آواز سنتے ہی بڑی آپا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، آج میں نے اسے فون کیا تو کہاں جا سکتی ہے وہ؟ کسی دوست کی شادی کہیں اور، یا ادھر آ رہی ہوگی چھٹی لے کر۔ مجھے اس کے ہر معاملے کی خبر ہوتی ہے، ولید روز مجھ سے فون پر بات کرتی ہے، پچھلے 3 دن سے اس کا فون نہیں آیا۔ میرا معدہ ٹھنڈکا تھا، آج میں نے خود فون کیا تو اچھا میں دیکھتا ہوں آپ خود کو سنبھالیں۔ امی میں 2 دن کے لیے آفس کے کام سے باہر جا رہا ہوں۔ ایسی افراتفری تو صحیح، ایسا کون سا کام ہے؟ امی آپ کو کیا بتاؤں، بہت ضروری کام ہے۔ یہ کام کہیں کوئٹہ کا تو نہیں؟ ہاں، آپ کو کیسے علم؟
آئے ہاں ارے میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ولید بے یقینی اور یقین کے ملے جلے تاثرات انہیں دیکھنے لگا۔ تجھ پر جو آج کل بو سوار ہے اس لیے پوچھا۔ امی اس کا لہجہ دکھ کے تاثرات سے لب مگر مقابل اس کی ماں تھی۔ احترام آنی تھا۔ خدا حافظ نام بلبل کو جھپکتا وہ باہر نکل گیا۔ گلشن ارا اسے جاتے دیکھتی رہی، سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جن کی قسمت میں ان دیکھی آنکھ میں جلنا اور جھلسنا لکھا ہوتا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کی رسی دراز کرتا ہے اور وہ لکڑی کی طرح سلگتے ہیں۔ سفید پوش گھرانوں کی عزت بہت نازک اور سنبھال کر رکھنے والی ہوتی ہے۔ ذرا سی رسوائی انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ اکیلا نائلہ یہ تربیت ہے تمہاری شے پر سب کچھ ہوا۔ کہاں ہے روسا؟ پچھلے چند دنوں سے انہوں نے آتے ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر خالہ کے سامنے کانوں کی لوؤں کو چھوتے ہوئے کہا، توبہ توبہ ایسی گزری، ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ایسے ہی تو میری چھٹی اس سے خبردار نہیں کرتی تھی جب میں ولید کو روک رہی تھی۔ ارے باہر نکلنے والی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، توبہ توبہ۔ بڑی ابا نائلہ ایسے بیٹھی تھی، کاٹو تو لہو نہیں، انہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ بات تو صرف ان تین افراد کے درمیان تھی، ولید اور بڑی ابا۔ نائلہ نے یکدم سوچا۔ خالہ کے چہرے پر طنز تھا۔ نائلہ نے نگاہ چڑھائی۔ نائلہ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ یہ مجھ سے پوچھو، یہ تو ہیں پردہ ڈالنے والی۔ روسا کتنے دنوں سے ہاسٹل سے غائب ہے۔ ان کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ پھپھو نائلہ اس کے انداز پر سلوک اٹھی۔ رحم کریں، ایسا گھنونا الزام نہ لگائیں آخر۔ ارے بی بی مجھے کیا ضرورت ہے الزام دھرنے کی، سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے سوچا ولید ادھر ہی سر ٹکرا رہا ہے تو اپنا بھی مار لوں، اس لیے فون کیا تھا ادھر تو یہ جواب ملا۔ خالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے اس بات کے لیے مجھے فون کیوں نہیں کیا ہے؟ ارے دیکھ رہی ہوں، ایک تو نیکی کرنے چلی تھی، یہ کیسے چلا کر رہی ہے۔ سنبھالو اپنی بہو کو۔ شکر خدا کا مجھے مولا نے بچا لیا۔ جانے یہ اولاد عالم کی کس گناہ کا خمیازہ ہے، شکر خدا نے اسے بیٹا نہیں دیا، ورنہ عزت و غیرت کے جنازے نکل جاتے۔ دونوں بہنیں دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جانے کس جنم کس گناہ کا بدلہ تھی یہ پھپھو۔ جانے روسا کہاں ہو، کس حال میں ہو۔ ولید نے رابطہ نہیں کیا، آنکھوں میں اشک، لبوں پر دعائیں تھیں۔ ٹھیک 10 دن بعد روسا دروازے پہ تھی، بے جان کمزور لاغر، مل جگہ سہولیے میں ابرار گھر سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ اپنے حواسوں کو سنبھالتی کھڑی تھی۔ بڑی آپا کو بلاؤ۔ کیوں؟ کس خوشی میں، کس کارنامے کی خبر دینی ہے؟ ابرار دیکھ لیا خودسری کا انجام، چہرے پر طنز تھا۔ پلیز وہ ٹیکسی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی، کیا منہ لے کر ادھر آئی ہو، شرم سے ڈوب مرتی۔ ابرار بکواس بند کرو۔ روسا وہ دم بخود سے انداز میں کھڑی رہ گئی۔ آپا روسا کے آواز بکھرنے لگے، تم اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ ابرار آگے بڑھ گیا۔ ابرار ہٹو تم۔ بھابھی میں نے کیا کہہ دیا نا، ایسے بے کردار اور بے چلن عورت اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ آپا میں گناہ گار نہیں ہوں، میں بے قصور ہوں۔ بڑی آپا لمحے بھر میں پلٹ کر اندر چلی گئی۔ بی بی کرایہ، ٹیکسی والا کرایہ مانگ رہا تھا۔ کتنے لوگ ابرار کی آواز پر رک گئے، جانا پہچانا محلہ، ملنے جلنے والے لوگ۔ ابرار یوں؟ روسا نے خود کو سنبھالا۔ چلو بڑی آپا باہر آ گئیں، ان کے ہاتھ میں گھر کی چابی تھی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے روسا کو باہوں میں لے لیا۔ ڈیرے و سکون اس کی رگوں میں سرایت کر گیا۔ ماں جائی کو اس کی حرمت کا پاس و اعتبار تھا۔ وہ انہیں بتا رہی تھی، آپا میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں خبر مجھے کس نے اغوا کیا، میں 7 سال سے ڈیوٹی دے کر ہاسٹل جا رہی تھی، ماسی کی طبیعت خراب تھی، اچانک ہی کچھ لوگوں نے آنکھوں میں کپڑا رکھ دیا اور پھر مجھے خبر نہ ہوئی۔ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیوں اغوا کیا، کیا پتہ۔ آخر میں بس اتنا ہی کہہ کر، سوری ہم نے غلط فہمی کو بنا پر تمہیں اٹھوا لیا۔ امی میں نے روسا سے شادی کرنی ہے، ولید نے مٹھیاں میچتے ہوئے ماں کے سامنے کہا۔ ہے کیا بکواس کی جو آپ نے سن لی ہے؟ اس نے منہ پھیر لیا۔ خبردار جو اس کا نام بھی لیا، بدذات، بدفطرت، بدکردار، جانے کس کس کو۔ امی پلیز اجازت دے دیں، میں آپ کی مرضی سے یہ نکاح کروں گا۔ نہیں بالکل نہیں دوں گی اجازت۔ ارے میں تو اس کا وہ شر کروں گی، دنیا یاد کرے گی۔ میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی کل موہی ناگن چڑیل، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، چڑیل بن کر روسا کا خون پی جاتی۔ ارے پوچھ اس سے پچھلے 10 دنوں سے کس کے ساتھ رنگ رلیاں بنائی ہیں، گل چھڑے ہو رہے ہیں، تیری گھر یہ گوارہ کیسے کرے گی؟ ہاں پوچھ لوں گا، لیکن نکاح کے بعد۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا میرے مقابل نہیں۔ نہیں ہاں یہ نہیں ہو سکتا، اگر تم پہلے دن ہی روسا کے لیے مان جاتی ہو، ولید کو ضد نہ دلاتی۔ میں نے کیا کیا؟ نگاہ چڑھا کر پوچھا، خود کو سنبھالتی کہ کہیں کسی کو علم نہ ہو جائے۔ یہ تم خود سے پوچھو۔ گلشن آرا حواس باختہ ہونے لگی۔ خود سے تو بعد میں پوچھوں گی، پہلے اس کو آئینہ دکھا کر آؤں۔ چادر سنبھالی اور باہر نکل گئی۔ کہاں ہے یہ بے غیرت بدکردار؟ اے تجھے شرم نہیں آئی؟ اب تو ہم عزت دار لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں۔ ولید جوان اس کے پیچھے ہی ادھر پہنچا، دم بخود تھا۔ روسا اٹھ بیٹھی۔ بڑی آپا کچن سے باہر آ گئی۔ گلشن آرا صحن کے درمیان میں مولچری کے درخت کے نیچے تن کر کھڑی تھی۔ چڑیل چھوڑ دے پیچھا، تیرے حسن کو داغدار کر دوں گی، تیزاب پھینک دوں گی تجھ پر۔ روسا لب بھینچے کھڑی تھی، پیچھے ولید کھڑا تھا، سامنے ماں کو پھر بول رہی تھی، اور بیٹا
محبت کی چھاؤں بننا چاہتا تھا۔ اس نے لا کر ولید کو سنبھالتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائی۔ پھپھو روسا بے قصور ہے، حادثہ تو بے قصور۔ وہ جھٹکے سے سامنے ہوئے، پھر جو انہوں نے بولنا شروع کیا وہ دو مرنے کے لیے کافی تھا۔ ارد گرد کے پڑوسی دیواروں سے جھانکنے لگے۔ دیر صفائی مجھے اور گواہی اپنی۔ پھپھو آپ نے اچھا نہیں کیا کیچڑ اچاڑ کے۔ اڑے میں نے تو تیرا ادھر رہنا دوبر کر دوں گی۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پھپھو میں بے گناہ ہوں، پاک ہوں، میری گواہی کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ مجھے یقین نہیں۔ میرے ولید کا پیچھا چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا تھا، اس سے کہیں میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اس نے ہاتھ باندھے۔ امی ولید آگے آیا۔ ولید کو ادھر دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہونے لگا۔ جھپٹ کر پڑیں اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ پھپھو پھپھو بڑی آپا آگے بڑھی۔ امی یہ کیا طریقہ ہے؟ پیچھے سے ولید نے سنبھالا۔ تجھے تو گھر جا کر بتاؤں گی۔ پوری طاقت سے انہوں نے روسا کے بالوں کو جھٹکا دیا اور اسے دیوار سے دے مارا۔ اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ باہر گیٹ پر لوگ جمع ہونے لگے۔ پھپھو نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تمیز انداز کفر تولتے اف لوگوں کی نظریں آر یا پار۔ بمشکل خود کو سنبھال کر چہرہ اٹھایا، بکھرے بالوں کو دائیں ہاتھ سے پیچھے کیا۔ لوگوں کی مترحم نظریں اب نہیں تو کبھی نہیں۔ یہ اس کا گھر، اس کا محل، اس کا محلہ تھا۔ بگڑتی قوتوں کو یکجا کر کے اس ناروا سلوک نے اس کے اندر ایک قوت کو سرید کر دیا۔ پھپھو کس کے مارنے کے لیے بڑھ رہی تھی۔ ولید اور بڑی آپا نے سنبھالا تھا۔ ولید! وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھو۔ اس نے انگشت کی انگلی اٹھا کر اطراف میں گھمائی۔ یہ بازار جو تمہاری ماں نے لگایا ہے، اس کے شائقین تماش بین دیکھو۔ یہ بدنامیاں تمہارے نام کی ہیں۔ میں کلمہ پڑھ کر اقرار کرتی ہوں، میں بے گناہ ہوں، پاک ہوں۔ مجھے یہ الزام، یہ تہمت تمہاری ماں نے لگائی ہے۔ مجھے اغوا تمہاری ماں نے کرایا ہے۔ مجھے رسوائیوں کے اس گڑھے تک تمہاری ماں نے پہنچایا۔ بولو، اگر تمہیں میری بات کا یقین ہے تو تمہاری محبت کی آزمائش ہے۔ بولو، میرا ساتھ قبول ہے؟ عروسہ! ولید ششدر رہ گیا۔ بولو، مجھ سے نکاح کرو گے؟ چڑیل، پچھل پیری ڈائن، تیرا خون پی جاؤں گی، تیرا چہرہ بگاڑ دوں گی۔ بولو ولید، بھی اسی وقت مجھ سے نکاح کرو گے؟ ولید! ولید دفع ہو جا یہاں سے، کھا جائے گی یہ تجھے۔ امی! اس نے شکستہ لہجے میں نے پکارا۔ ایک طرف ماں تھی، دوسری طرف محبت۔ ہر ماں اس پہ ماں جیتی تھی۔ ہر لہجہ اس نے، ہر لمحہ اس نے ماں کو احترام دیا تھا، ان کی خوشی کا خیال رکھا تھا۔ ہو سکتا تھا اب بھی وہ ماں کی خوشی کو مقدم جانتا، وہ پیچھے ہمیشہ کے لیے پیچھے ہٹ جاتا۔ عروسہ کی جو تسلیل ہوئی تھی اسی کا تقاضا تھا، لیکن ولید نے منتشر بالوں کو انگلیاں پھیری، خوش لبوں کو زبان سے تر کیا۔ ماں کے مقابل ہونے کا غصہ پیدا کیا۔ عروسہ بے گناہ تھی، اسے اینی نے بتایا تھا۔ اینی اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے پاپا اور پھپھو کی گفتگو سن لی تھی اور ولید کو اس نے بتایا تھا۔ عروسہ کو پھپھو اور پاپا نے مل کر اغوا کیا اور یہ کہ اسے کوئٹہ فارم پر رکھا گیا ہے۔ ولید نے اسے بالا سے آزاد کروا لیا تھا۔ یقین نہیں تھا کوئی ماں اس درجہ تک گر سکتی ہے۔ بولو ولید، بولو۔ اس عورت کو میں نے اس کا بیٹا بخش دیا تھا، مگر انہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ زمانے میں مجھے رسوا کر دیا۔ میں بری ہوں نا؟ وہ جنونی ہوئی، میں بد کردار ہوں، بد فطرت ہوں نا؟ یہ چڑیل! اب عروسہ! ولید سامنے آ گیا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں۔ دھیرے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ ولید! میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، نافرمان! میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گی۔ رک جا، رک جا ولید! عروسہ کا ہاتھ تھام کر لوگوں کے درمیان سے نکل گیا۔ لمحہ بھر میں صحن میں سناٹا چھا گیا۔ سردیوں کی دھوپ ڈھلنے لگی۔ گلشن، پھپھو، تیور آ کر گئی تھیں۔ سب انہیں سنبھالنے کے لیے بڑے اور بھائی موٹر سائیکل کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ کورٹ میں نکاح ہوا، کس طرح اس نے سائن کیے، کس طرح باہر ہے، اسے کچھ خبر نہیں۔ دماغ سن ہو رہا تھا، سائیں سائیں کر رہا تھا، ماتھے کی چوٹ سے خون رس رہا تھا، سر گھومنے لگا، شاید چوٹ کہیں اور بھی لگی تھی۔ وہ دھیرے سے سر کے پچھلے طرف ہاتھ پھیر کر سامنے کیا تو انگلیاں خون میں تر ہونے لگیں۔ چوٹ اور بھی لگی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھا، دل بے انتہا بوجھل ہو رہا تھا۔ ولید نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، یخ اور برفیلا ہاتھ۔ چلو تمہیں بینڈیج کروا دوں۔ ولید، تم خوش ہو نا؟ عروسہ، تم مجھے عزیز ہو، محبت ہو میری، میں تم سے دستبردار ہو جاتا اگر امی تم سے اس حد تک زیادتی نہ کرتی۔ میں جانتا ہوں بددعاؤں کے چھت کے نیچے مکان ہوتے ہیں، گھر نہیں، مگر خدا بڑا منصف ہے، کوئی نہیں۔ میں نے حقدار کو اس کا حق دیا، انصاف دیا ہے۔ مجھ سے بڑا خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ عروسہ نے نگاہ اٹھائی اور ایک بیک وقت ہی اسے تمام دنیا پنڈولوں کی مانی جھومتی نظر آئی۔ عروسہ، عروسہ! ولید نے اسے پکارا۔ اسے شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ 10 دن تک آئی سی یو میں رہی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ خوش قسمت ہے، کسی نیکی کسی دعا نے اسے بچا لیا، ورنہ لمحہ بھر کی تاخیر سے اس کے دماغ کی نس پھٹ سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ گلشن آرا نے ساری عمر اس کا منہ نہ دیکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ ہر وقت اسے کون سو بددعاؤں سے نوازتی رہتی۔ ہسپتال میں سب ایک دوسرے کو خاموش نظروں سے تسلی دیتے رہے۔ ولید آفس سے ادھر آتا اور ادھر سے یہ آفس جاتا تھا۔ ڈاکٹر اس کی رپورٹس میں بہتری کی نوید دے رہے تھے، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ انہیں شدید قسم کا صدمہ پہنچا ہے۔ جب تک خود ان کے اندر قوت ارادی پیدا نہیں ہوگی یہ مکمل ہوش میں نہیں آئیں گی۔ یہ جن کے سب سے زیادہ قریب ہے بس ان کے پاس جائے، ڈاکٹر ابراہیم کہہ رہے تھے۔ ولید نے بڑی آپا کی جانب دیکھا۔ نہیں ولید، تم جاؤ۔ بڑی آپا نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں آپا، آپ جائیں، آپ کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔
ڈاکٹر کے سامنے وہ کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتی تھیں، چپ ہو گئی، کتنے دنوں روزے رکھ رہی، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا مگر مکمل نہیں۔ دونوں بہنیں گاہ بگاہ اس کے پاس رہتی، اس کا ہاتھ تھامتے رہتی، سہلاتی دباتی، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی۔ رمضان مبارک شروع ہو چکا تھا، ہمارے مبارک کی ساعتوں میں ولید صدقے دل سے اس کی زندگی و صحت اپنے رب سے مانگ رہا تھا، اور نیک لوگوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ وہ بہتر منصف ہے۔ عروسہ کو مکمل ہوش آ گیا، وہ خواب ایسی کیفیت سے نکل آئی تھی، بس چپ چپ سی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آپا کیا میں نے بہت برا کیا؟ نہیں عروسہ، تم بالکل صحیح ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آپی ولید ناراض ہے کیا؟ نہیں، گھر گیا ہے کپڑے بدلنے، وہ بھی گم سم ہے، تم اس سے بات کرو، خود کو سنبھالو، نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ بس عروسہ بہت دکھ جھیل لیے۔ نائلہ آپی پھپھو انہیں تم بھول جاؤ، اذیت پسند لوگوں کو زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ میں کہاں رہوں گی؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، محلے میں کتنے لوگ جگ ہنسائی ہوئی ہوگی۔ عروسہ ایسے مت کہو، کوئی تمہیں برا نہیں کہہ رہا، پھپھو نے اچھا نہیں کیا، پرانی محلے داری ہے، برسوں سے لوگ ہمیں جانتے ہیں، تمہاری نیچر سے واقف ہے، سب نے پھپھو کو برا کہا ہے، اور سنو جلدی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ولید کی کیوں خراب کر رہی ہو؟ ولید جس سے وہ نگاہ نہیں ملا پا رہی جاتا ہے تو سوتی بن جاتی ہے، جاگتے میں آتا تو نگاہ نہیں اٹھاتی، اس نے بھی اسے بلایا نہیں تھا، وہ پرائیویٹ روم میں شفٹ ہو چکی تھی، ایک دن بڑی آپا رہتی تھی اس کے بعد۔ آپ ہی ولید رات کو گھر چلا جاتا ہے؟ نہیں تو پہلے تو ادھر ہی کوریڈور میں نیچے لان میں ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، اب جب سے تمہیں ہوش آیا تو تم روم میں شفٹ ہوئی ہو، اسے رات گزارنے کے لیے قریبی ہوٹل میں کمرہ لیا ہے، رات کو ادھر چلا جاتا ہے، صبح آفس ادھر سے ہی جاتا ہے، آفس سے آ کر رات تک ادھر رہتا ہے۔ ولید گھر نہیں گیا؟ گھر والی ادھر ہو تو پیا کیسے گھر جائے گا؟ ولید نے اندر آتے ہوئے شاید جملہ سن لیا تھا۔ عروسہ ایک ٹک اسے دیکھ گئی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھیں آپ ہی نظر لگائے گی، پورے روزے رکھ رہا ہوں، لگ رہا ہوں نا نیک باوا۔ ایک شخص کو میں نے گھر بدری کی سزا دی ہے، یہ شخص اپنے گھر والوں سے دور رہ سکتا ہے کیا؟ وہ صرف میری خاطر؟ تو تم ہو ہی نیک۔ عروسہ بھیگی پلکوں کو جھکا کر نگاہیں چرا لی، مگر بھیگے رخسار ولید کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ ہاں ولید، کیا ہوا تمہارے؟ اچانک ہی نائلہ آپی اس کی جانب گھومی تھی۔ خاموشی کا اشارہ کیا۔ نائلہ آپی مسکرا کر اٹھ گئیں، اسی وقت ڈاکٹر ابراہیم اور نرس اندر آ گئے۔ میری چھٹی کب تک ہوگی؟ 1-2 دن میں، مگر 1-2 دن بعد تو چاند رات ہے۔ مسٹر ولید کا خیال ہے مسز عروسہ کو مکمل صحت مند ہونا چاہیے، اس کی پلکیں لرز گئیں۔ اچھی لڑکی، تو تم ٹھیک ہو گئی ہو، بس اپنے اندر مزید طاقت پیدا کرو۔ جی ڈاکٹر کتنی دیر اس سے باتیں کرتے رہے، نرس نے میڈیسن دی۔ اس دوران میں نائلہ آپی خدا حافظ کہہ کر چلی گئی، انہیں ضروری کام تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے ساتھ بھی جلی جانے لگا، دھیرے سے اسے پکارا، ولید۔ ولید نے سر گھما کر دیکھا، دروازہ لاک کر کے پلٹا۔ ہوں جانے ولید۔ اس کی نگاہ کا رنگ، چہرے کے مسکراہٹ، انداز سب بدل گیا تھا۔ اس کے بیڈ کے قریب ٹھہرا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، چمکتا ہوا چاند لگ رہا تھا۔ ناراض ہو؟ میں حیرت سے اپنی جانب اشارہ کیا۔ کیوں؟ ولید نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اگر تم بھی ناراض ہو تو مت ہونا، ہمارا ساتھ شاید اسی طرح لکھا تھا۔ ولید نے دھیرے سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ کسی سوچ کو اپنی ذہن میں جگہ مت دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے سارے دکھوں کا ساتھی، سچائیوں کا امین اور تمہاری حرمت کا گواہ۔ کچھ مت سوچو تو صرف اتنا کیا؟ نگاہ اٹھائی، ولید شرح سے بہکنے کے انداز میں سنبھل کر بیڈ پر گرا۔ میرے بارے میں، ہمارے گھر کے بارے میں پلیز ولید۔ ولید نے جان بوجھ کر بہکنے کے انداز میں اٹھتے ہوئے شرارت کی جسارت کر لی۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تم مریضہ ہو؟ چی چی، افسوس، کتنا ظالم۔ پلیز۔ اس نے بمشکل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ شرارت سے ہنستا ولید چیئر پر بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں بھی چمک تھی۔ عروسہ اب مجذوب سی ہو رہی تھی۔ بس اپنی نقاہت دور کر لو، میرا پیار تمہیں طاقت دے دے گا، پلیز ولید۔ حیا آلود مسکراہٹ سے دیکھا، کیا کہا؟ ونس مور۔ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں۔ کچھ پیو گی؟ نہیں۔ گہرا سانس لے کر اٹھا۔ عروسہ غیر ارادی طور پر سمٹ گئی۔ تم تو ہماری پیاس بڑھا کر سیر ہو چکی ہو۔ عروسہ سر جھکا کر اپنی ہتھیلیوں کو کھولنے لگی۔ ولید نے اس تحقیق آمیز انداز میں اسے دیکھا، کمزور، ناتواں، ماتھے پر پٹی بندھی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے۔ کتنے دکھ اٹھائے تھے اس نے میری خاطر۔ ولید کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم خود کو بھولنے لگو گی۔ وہ دھیرے دھیرے سیب کھانے لگا۔ آپی اب تو میری طبیعت ٹھیک ہے، چھٹی لے لیں، روزوں میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ولید نے کہا ہے چھٹی چاند رات کو لینی ہے، چاند رات کو تمہاری رخصتی ہے، ولید نے اپنے گھر تمہیں لے کر جانا ہے اور نہ تمہارے گھر، وہ رخصت کروا کر اپنے فلیٹ میں لے جائے گا۔ عید کے دوسرے دن اس نے ولیمے کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، ولید نے سب زیادتیوں کا حساب کیا ہے۔ آپی لوگوں کو بھول جاؤ، بس اپنی خوشیوں پر نگاہ رکھو۔
پیار سے ماتھا چوم کے بال باندھنے لگی۔ آپی پھپھو بس اس قصے کو اب ختم سمجھو۔ ان کا غصہ اور حسد بلا وجہ کا تھا۔ کچھ لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے پرائی آگ میں جلنا، اور جو مائیں اپنے بچوں کی خوشی کا احساس نہیں کرتی، بلا وجہ ضد لگا لیتی، ان کا انجام اتنا بھیانک ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے تمہارے ساتھ کم تو نہیں کیا؟ اس نے نگاہ چرا لی۔ سگی پھوپھی نہ ہو پھوپھی تو تھی۔ روم میں خاموشی پھیلنے لگی۔ رشتوں کے احترام کا دور گزر چکا تھا، یا پھر شاید جھوٹی ہے نا منافقت اور بغض جیسی خصوصیات انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی۔ انسان کو اتنا بھی خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ سب کو اس کی مظلومیت کا احساس تھا۔ ولید نے جو کہا تھا کر دیا، پورا سچا عاشق نکلا۔ اس کی پسند کے میرون جھلملاتے لباس، ہلکی سی جویلری، کھلے دراز بالوں میں جوہی کی کلیاں، ہلکا ہلکا میک اپ، کڑائیوں میں چوڑیاں جو ولید کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دھیرے دھیرے بج رہی تھیں، ہتھیلیوں پر تازہ تازہ لگی مہندی جو سو کر جھڑ رہی تھی اور ہتھیلیوں کو رنگتی جا رہی تھی۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر ولید نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور بسم اللہ کہہ کر اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر اندر داخل ہو گیا۔ پیچھے پیچھے بڑی آپا، نائلہ آپی اور حمید بھائی اور ریاض بھائی تھے۔ ولید کا ایک دوست سبحان اپنی بیویوں کے ساتھ تھا۔ 2 کمروں کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو سرخ گلابوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ولید کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کے چہرے پر سجی خوشی کا عکس تھا تو مسرتوں کے دیے عروسہ کے دل میں بھی جلوہ فروز ہو رہے تھے۔ ولید بیڈ روم لاک ہے، نائلہ آپا نے اسے آ کر کہا۔ ہاں، اس کی چابی جانے کہاں رکھ دی، دیکھ لوں گا۔ وہ عروسہ کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ میں ڈھونڈ دوں؟ نہیں، آپ کہاں ڈھونڈیں گی، مہمانوں کی تواضع کریں، میں دیکھتا ہوں۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں ہٹ رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے تک چابی نہیں ملی، اب کیا کرو گے؟ نائلہ آپی فکر مند ہوئی۔ ماسٹر کی ہے، کھول لوں گا۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ باہر چاند نظر آنے کا شور ہوا اور سب کو صبح عید کی تیاری کے لیے کام یاد آنے لگے۔ بڑی آپا اور نائلہ آپا نے پیار کیا، حمید بھائی اور ریاض بھائی نے بھائیوں والا مان دیا۔ ولید کو انگوٹھی، گھڑی اور سلامی دی۔ تھوڑی دیر میں فلیٹ خالی تھا۔ عروسہ تنہا ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آہٹ پر سر اٹھایا ولید محبتوں کے جام لٹاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ لاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ کیا؟ محل کے دروازے کی چابی۔ مخمور سا لہجہ تھا۔ نہیں، میرے پاس کہاں ہے؟ تعجب سے دیکھا۔ تمہاری پرس میں ہے کیا؟ وہ اسی شرارت پر ہنسی۔ اچھا، تو اس کے لیے ہنس رہا تھا۔ پرس کھولا۔ ولید نے ہنستے ہنستے چابی تھام کر اس کا ہاتھ بھی تھام کر اٹھا لیا۔ دیکھو، اب میں یہاں بالکل اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرا بہت خیال رکھنا، دھیان رکھنا، مجھے تنگ مت کرنا، جو کہوں مان جانا۔ وہ ہنسا اور میں سر گھما کر اسے دیکھا۔ ولید دروازہ کھول کے اس کی جانب آیا۔ آؤ جانیں ولید، تمہارے لیے میں جو ہوں، تمہارے تمام دکھوں کو سمیٹنے والا، تمہیں اللہ کی رضا سے خوشیاں دینے والا، اپنی محبت میں سچا اور اٹل۔ بولو ہاں، میری محبت پر ہے، میری محبت پر اعتبار؟ اگر اعتبار نہ ہوتا تو اس نے دھیرے سے سر جھکا سر اٹھایا تو کب کی ابرار اور خاور کی دسترس میں جا چکی ہوتی۔ تمہاری محبت نے ولید کہیں بھٹکنے نہیں دیا۔ آس ختم ہو گئی تھی، انتظار تھا، امید نہیں تھی مگر مایوسی نہیں تھی۔ تمہارے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، وہ جذبے سے کہہ رہی تھی۔ وہ جام لٹاتی نگاہوں سے دیکھتا سن رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ولید نے عالم بے خودی میں اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میرے بخت کا ستارہ، میری تمنا، میری روس، میری عروسہ۔ سرخ گلابوں اور موتیے کی کلیوں نے اس کا استقبال کیا۔ پھولوں کی سچی اور مسحور خوشبو نے سواگت کا رقص شروع کر دیا تھا۔ سرخ گلابوں سے سجا اس کا بیڈ روم حواسوں کو مدہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ دکھوں کا باغ ختم ہو گیا تھا۔ ولید نے اس کے حنائی ہاتھ میں ڈائمنڈ کی رنگ پہنائی۔ چاند رات مبارک تمہیں بھی، وہ مسحور ہو کے مسکرائی۔ ولید کے لیے بھیگی نرم اور چمکیلی مسکراہٹ کافی تھی۔ ختم شد۔